اللہ تعالی علیہ وسلم امیر المومنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں یہ جو روایت بیان ہو رہی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ایک مالدار آدمی تھا جس کا کردار اچھا نہیں تھا، لیکن اسے درود پاک پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک ایسا آدمی تھا جس کا کردار، اخلاق، رویہ اچھا نہیں تھا، اس کی عادتیں اچھی نہیں تھی، لیکن ایک بات تھی اس کے اندر کہ وہ درود پاک بہت زیادہ پڑھتا تھا۔ کبھی بھی ایک پل بھی وہ درود پاک سے غافل نہیں رہتا تھا، ہمیشہ درود پاک، کھانا کھایا پھر درود پاک پڑھنا چالو، نماز وغیرہ پڑھتا ہوگا یا جو بھی کام کرتا ہوگا، دیگر کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جیسے ہی وہ فری ہوتا کاموں سے کہ وہ درود پاک پڑھتا تھا، لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا، لیکن اس کے اندر درود پاک پڑھنے کی بہت بڑی عادت تھی۔ وہ ہمیشہ درود پاک سرکار علیہ السلام پر پڑھتا تھا اور بہت شوق سے پڑھتا تھا، یعنی ایسا نہیں کہ لوگوں کو بتانے کے لیے، بلکہ اس کا ایک شوق تھا کہ بھئی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں مجھے درود و سلام پڑھنا ہے۔ جب اس کا آخری وقت آیا، جب اس کے موت کا سمے آیا، مرنے کا وقت آیا اور جا کنی طاری ہوئی، جو ہم سکرات بولتے ہیں، وہ سکرات جب اس کے اوپر طاری ہوا، کیونکہ سکرات بھی ایک گھڑی ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو 5 منٹ کی بھی ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو 5 گھنٹے کی ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو 5 دن بھی سکرات چلتا ہے۔ اب یہ جس کا اللہ پاک نے جیسا بیان رکھا ہے، لیکن یہ سکرات کا جو عالم ہوتا ہے وہ کافی کٹھن گھڑی ہوتی ہے۔ تو جب اس کا آخری وقت آیا اور جا کنی اس پر طاری ہوئی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کالا پڑ گیا۔ اب ظاہری بات ہے، جس کی بھی گھر میں سکرات کا عالم ہوتا ہے تو وہاں لوگ جمع بھی ہوتے، تو دیکھا کہ اس کا چہرہ تو آہستہ 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 ہوتے ہوتے کالا پڑ گیا ایک دم۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ آخر بات کیا ہے کہ یار یہ موت کے پہلے اس کا چہرہ ایک دم کالا ہو گیا، یہ تو کردار اس کا اچھا نہیں تھا لیکن درود پاک ضرور پڑھتا تھا، لیکن اس کا چہرہ موت سے پہلے کالا ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی، اس کو تکلیف بھی ہونے لگی موت سے پہلے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین جو دعائیں کرتے تھے، بار بار یہ دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمانا اور موت کی سختیوں سے بھی ہمیں بچانا، کیونکہ یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے۔ تو اس کو بہت زیادہ تنگی بھی لاحق ہوئی، حتیٰ کہ جو دیکھتا وہ ڈر جاتا تھا، اس کا چہرہ اتنا کالا ہو گیا کہ جو لوگ دیکھتے تھے وہ ڈر جاتے تھے۔ ڈر جاتا تو اس نے جا کنی کی حالت میں ندا لگائی، ایک آواز لگائی، اس کو یاد آئی ایک بات، ہوتا ہے نا کبھی کبھی آدمی کو اپنی نیکیاں بھی یاد آ جاتی ہے، تو دیکھا کہ اب لوگ مجھ سے دور بھاگ رہے اور میرا چہرہ بھی کالا پڑ گیا اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو اس نے اس حالت میں ایک آواز لگائی۔ ندا کا مطلب ہوتا ہے آواز لگانا۔ اس نے کیا آواز لگائی؟ اے اللہ تعالیٰ کے محبوب، اے اللہ کے نبی، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اور اس وجہ سے میں آپ پر درود پاک زیادہ پڑھتا ہوں۔ اس نے ایسی ایک ندا لگائی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور یہی وجہ سے میں آپ پر درود پاک بھی کثرت سے پڑھتا ہوں۔ اس نے ایسی ندا لگائی۔ ابھی اس نے یہ ندا پوری نہیں کی تھی، وہ بات اس کی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک آسمان سے ایک پرندہ آتا ہے، پرندہ جس کو ہم اور آپ پرندہ ہی بولتے ہیں نا، اپنی پکشی آیا اور اس نے اپنا پر، بازو جو ہوتے ہیں جس سے وہ ہوا میں اڑتا ہے، اس نے اپنا پر اس کے آدھے چہرے پر پھیر دیا۔ ایک پرندہ آیا اڑتا ہوا
اور اس کے چہرے پر ایسے پر گھما کر کے چلا گیا. فوراً اس کا چہرہ چمکنے لگ گیا. اس کا چہرہ کیا روشن ہو گیا, نورانی ہو گیا. اور صرف اتنا نہیں بلکہ کستوری جیسی خوشبو مہکنے لگی, وہاں خوشبو آنے لگی کستوری طرح کی. اور وہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا. اس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوا, چہرہ بھی نورانی ہو گیا. اور جب اس کی تجہیز و تکفین کر کے قبر کی طرف لے گئے, جب اس کو نماز جنازہ اور کفن وغیرہ دفن وغیرہ ہوا, پھر جب اس کو قبرستان کی طرف لے گئے اور اسے لحد میں رکھا, قبر میں اتارا, جب اسے لحد میں رکھا تو غیب سے آواز لوگوں نے سنی. ایک آواز لوگوں نے وہاں غیب سے سنی, اور وہ آواز یہ تھی کہ ہم نے اس بندے کو قبر میں رکھنے سے پہلے ہی اس کی کفالت کر لی ہے, یعنی اس کو معاف کر دیا ہے, ہم نے اس کی کفایت کی ہے. اور اس درود پاک نے جو میرے حبیب پر پڑھتا تھا اسے قبر سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا ہے. یعنی درود پاک کا عمل آپ دیکھیں کتنا بڑا عمل ہے کہ مرنے سے پہلے درود کی برکت سے اسے کلمہ بھی ملا اور چہرہ بھی نورانی ہوا, اور اللہ نے جنت کی خوشخبری بھی عطا فرمائی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ سن کر لوگ بہت تعجب میں پڑ گئے. یہ کیا آواز آئی ایسی, پورا معاملہ تھا, لوگ تعجب والا کہ پہلے چہرہ کالا ہو گیا, پھر ایک پرندہ آیا, اس نے اپنا پر لگایا, چہرہ نورانی ہوا, خوشبو آنے لگی, کلمہ پڑھ کے پڑھتے یہ دنیا سے چلا گیا. پھر قبر میں دفن کرنے وقت غیب سے آواز آئی کہ ہم نے اس کی کفایت کی ہے اور یہ درود پاک کی وجہ سے. تو لوگوں کو تعجب ہوا, متعجب ہوئے یعنی تعجب ہوا. پھر جب رات ہو گئی تو کسی نے دیکھا کہ وہی آدمی, وہی مرنے والا, وہی آدمی زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور پڑھ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ پڑھ رہا تھا. مطلب کیا, وہ یہ بتا رہا تھا کہ درود پاک کا عمل کیا کر. یہ ایک عمل ایسا ہے جو تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جاکنی کے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن بٹن کو دبائیں.